اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشہور اور معروف واقعہ ہے، اور یہ واقعہ تاریخ انسانی کا غیر معمولی نوعیت کا واقعہ ہے۔ ایسا واقعہ نہ اس سے پہلے ملتا ہے اور نہ اس کے بعد۔ اس کی شہرت اس قدر ہے کہ 28 راویوں نے اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور احادیث کی معروف کتابوں میں بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی میں اس واقعے کی تفصیلات ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اس واقعے کا ذکر ہے، اور مزید کچھ تفصیلات سورہ نجم میں اس واقعے کی ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتی ہیں۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے تقریباً آخری دور میں نبوت کے 12ویں سال پیش آیا۔ البتہ اس کی تاریخ کا تعین جو ہے وہ مورخین سے ہمیں نہیں ملتا۔ مختلف تاریخیں بیان کی جاتی ہیں کہ نبوت کے 12ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں، یا ربیع الثانی کے مہینے میں، یا ذوالحجہ کے مہینے میں، یا رجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ زیادہ تر روایات 27 رجب کے حوالے سے ملتی ہیں، لیکن دوسری مستند روایات بھی ہیں، اس لیے وثوق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون سی تاریخ تھی جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ بہرحال نبوت کے 12ویں سال یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، جو معراج کے نام سے معروف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں یہ وقت اور یہ موقع اور یہ دور انتہائی رنج اور ملال اور دکھ اور تکلیف کے معاملات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہ رہے تھے۔ اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سالہ محنت کے نتیجے میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ٹھکرایا، اور ابھی تک مکے کی اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی تھی۔ نبوت کے 10ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور اسی طرح جو بیرونی معاملات میں آپ کے چچا جو اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو طالب، لیکن ہر معاملے میں وہ آپ کی پوری پشت پناہی کرتے تھے، اور آپ کا گویا کہ مادی جو سہارا ہو سکتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے فراہم تھا، کیونکہ اس دور میں وہاں قبیلائی ایک نظام جو ہے وہ قائم تھا، تو اس میں قبائل جو تھے ان کے سرداروں کی بڑی حیثیت معاشرے کے اندر ہوتی تھی، اور ابو طالب اپنے قبیلے کے بڑے اور سردار اور شیخ ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک چھتری انہوں نے فراہم کر رکھی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تائید تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ لیکن شاید اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سامنے یہ بات بھی واضح فرمانا چاہتا تھا کہ میرے نبی کو اس کام کے لیے کسی مادی اور ظاہری سہارے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اللہ کا سہارا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات
اور حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اہل مکہ سے بظاہر کسی حد تک نا امید ہو کر کہ اب ان کے اندر کوئی خیر جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف جو ہے وہ رخت سفر باندھا تاکہ اہل طائف کو جو ہے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جائے۔ اہل طائف نے جو رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا اور آپ واپس وہاں سے جس کیفیت میں واپس مکہ لوٹے، وہ بھی آپ جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا بلکہ اوباش گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگایا اور پتھر مار مار کر ان کے جسم کو لہو لہان کر دیا۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ شرف ملاقات کے لیے جو ہے وہ بلایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ان حالات میں اپنے رسول کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی ڈھارس بندانے کے لیے کہ اگر اہل زمین نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو اللہ جو عرش عظیم کا مالک ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ کا حامی اور مددگار اور معاون اور پشت پناہ ہے۔ تو ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر معراج کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو اس سے آیت مبارکہ کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دعویٰ نہیں تھا، یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو لے گیا، اور اس ذات کا تعارف اس طرح ہوتا ہے کہ سبحان، وہ پاک ہے۔ یعنی جب وہ اپنے بندے کو لے گیا تو اب سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ قادر و قیوم ہے اور اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور وہ جس طرح چاہے اس کائنات کے اندر تصرف کرے، اس کی قدرت کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اور لے جانے کا مقصد یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں اپنے بندے کو دکھانا چاہتا تھا۔ سارے انبیاء علیہم السلام کو کسی نہ کسی انداز میں مختلف صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں جو ہے وہ دکھائی ہیں، اور اس میں مختلف انداز اور مختلف طریقے جو ہے وہ اختیار کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک بلایا، اور وہاں شرف باریابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا گیا۔ جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے ہم نے یہ سفر کرایا اور یہ واقعہ پیش آیا، تو اس پورے واقعے کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کروائی، انبیاء علیہم السلام کی امامت کا شرف آپ کو مسجد اقصی کے اندر حاصل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصی سے مسجد حرام تک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ آپ کو لے گیا۔ جو عام طور پر وہاں جو سفر و سخت لوگ کرتے تھے وہ کم از کم 40 دن کا جو وہ سفر تھا، اور یہ رات کے کچھ حصے میں ہو گیا۔ اور پھر اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ نجم کے اندر اس کی تفصیلات ملتی ہیں یا حدیث کے اندر اس کی تفصیلات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان سے بھی اوپر بلایا، پھر ہر آسمان پہ فرشتوں نے اور انبیاء علیہم السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، پھر آپ کو جنت دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، اور اس طرح سدرۃ المنتہا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہاں یہ کیفیت تھی کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ خاص طور پر اس مقام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ سجایا گیا تھا۔ تو اس واقعے میں ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایسی نشانیاں جو اس کے علاوہ دوسرے واقعات کے اندر جو ہے وہ نہیں ملتی ہمیں، ان کا اس واقعے کے اندر ہمیں جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جنت دوزخ کا جو مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا، اور اس میں
جنتیوں کو ملنے والے انعامات اور جہنم کے اندر لوگوں کو جو سزا مل رہی تھی، اس میں ہمارے لیے در حقیقت بڑا ہی درس عبرت اور نصیحت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس سے واقعے کی جو تفصیلات قرآن مجید اور احادیث کے اندر ملتی ہیں، ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں رات کو سو رہے تھے، فرشتہ آیا، اس نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو مسجد حرام میں لے گیا، اور وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اور پھر اس سینہ مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اس میں علم، بردباری، حکمت اور دانائی اور ایمان و یقین جو ہے اس کے اندر داخل کیے گئے۔ پھر اس سینہ جو ہے وہ ویسے ہی ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو ہے وہ مور لگائی گئی، جس کو مور نبوت کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک سواری پیش کی گئی جس کو براق کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ براق برق سے ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کی برق رفتاری کی وجہ سے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ پھر اس جانور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا دوسرا قدم ہوتا تھا۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی ایک معجزہ ہے اپنی جگہ۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کا مشاہدہ جو ہے وہ ہوا، لیکن اس راستے میں مسجد اقصیٰ تک 3 منزلیں جو ہے وہ آپ نے قیام کیا۔ پہلی منزل آپ کی مدینہ طیبہ تھی، جہاں فرشتے نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کا مقام ہجرت ہے اور یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طور سینا پر رکے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور تیسرا مقام بیت المقدس تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ وہاں پہنچ کر جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پہ کھڑا کیا، اور انبیاء علیہم السلام بنفس نفیس وہاں آپ کے منتظر تھے، جنہوں نے آپ کی امامت میں نماز ادا فرمائی، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا، اور اسی طرح یہ انبیاء علیہ السلام کو نمازیں پڑھانا یہ بھی کوئی خواب اور کشف کی کیفیت نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی سفر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کے بہت سی جو ہے وہ ایسی نشانیاں اس سفر کے اندر دکھائی جن پہ بعض اوقات آدمی تعجب کا اظہار کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل آغاز ہی میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فرما کر انسان کے اس تعجب کو دور کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر دکھاتا ہے۔ تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ بیت المقدس میں آپ کے سامنے 3 مشروب پیش کیے گئے، ایک کے اندر جو ہے وہ دودھ تھا، ایک کے اندر پانی تھا، اور ایک کے اندر جو ہے وہ شراب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر نوش فرمایا۔ جبریل امین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فطرت کو پا گئے ہیں، اگر آپ پانی کا پیالہ اٹھا کر پی لیتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا کر پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز وہاں پہ پڑھا لی تو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک سیڑھی پیش کی گئی، اور اس سیڑھی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی معیت میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ آسمانوں پر چڑھے۔ اب یہ کیفیت کیا تھی، سیڑھی کیسی تھی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کیا ہے۔ دراصل اسی سیڑھی کی نسبت سے اس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے، ورنہ جو بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو اسریٰ کہا جاتا ہے، جیسا اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو اسریٰ اور معراج اس واقعے کو کہتے ہیں۔ معراج زیادہ مشہور ہو گیا اور یہ واقعہ پورا معراج ہی کے نام سے مشہور ہو گیا، لیکن اس کا جو حصہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک ہے اس کو اسریٰ کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو جو ہے وہ معراج کہتے ہیں۔ تو معراج جو ہے وہ عروج سے ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرج بی الی السماء، مجھے آسمان پر چڑھایا گیا۔ تو آپ کے اسی فرمان سے جو ہے وہ یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہو گیا۔
پہلے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور آدم علیہ السلام کو آپ نے اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ تو آپ نے جبریل سے عرض کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کی آل میں سے جو جنتی لوگ ہیں وہ ان کی نگاہ ان پہ پڑتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو جہنمیوں پہ ان کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ جو ہے وہ روتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور ساتویں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ ان آسمانوں پہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ کے معنی جو ہے وہ بیری کے ہیں، اور منتہا اس کی انتہا اور آخری چوٹی کو کہتے ہیں۔ اب یہ ایک درخت ہے جس کی انتہا عرش عظیم کے نیچے جا کر ہوتی ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس پہ بارے میں مفسرین اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اس کی جو ہے وہ صحیح حقیقت کو بہتر جانتا ہے، پر اس وقت کیفیت یہ تھی، احادیث سے جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کو اس طریقے سے سجایا گیا تھا کہ وہاں پہ جو ہے جس طریقے سے پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ اس طریقے سے جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ مسلم شریف کی بلکہ یہ روایت ہے کہ سونے سے بنے ہوئے جو ہے وہ پروانے ہر طرف پروازیں کر رہے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سدرۃ المنتہا کو خاص طور پر مہمان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز اور اکرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ سجایا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی وہاں پہ۔ حضرت جبریل امین جو ہے وہ ساتویں آسمان سے اوپر جا کر رک جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات لیتے ہیں، اور ہم اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اگر اس سے اوپر جائیں تو ہمارے پر جل جائیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف باریابی بخشا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن جو مستند ترین روایات ہیں، اور وہ روایات بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہیں اور بعض دوسرے صحابہ کرام سے بھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود فرماتی ہیں کہ یہ سوال سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ عائشہ، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے، کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ پھر اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے۔ کچھ روایات ایسی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں، لیکن ان روایات سے جو ہے وہ اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو مستند روایات سے یہی ثبوت ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات دکھائی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک نور دیکھا۔ تو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں کر سکتا، لیکن احادیث سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ جنت میں مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نور بصیرت عطا فرمائے گا جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کا دیدار اس طرح کریں گے کہ ان کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے پہنچے، اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا جو مشاہدہ کروایا گیا، اور جن چیزوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان میں ہمارے لیے یقیناً بڑی ہی عبرت اور نصیحت موجود ہے، ان پہ ہمیں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً اس واقعہ معراج کو قصے اور کہانی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں جو سبق آموز چیزیں ہیں ان کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس حوالے سے کچھ بدعات اور خرافات بھی ہم لوگوں نے ایجاد کر دی ہیں، جن کا انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے میں تذکرہ کروں گا۔
اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات اور مشاہدات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کھیتی پکی ہوئی ہے اور اس کی فصل کاٹ رہے ہیں، جب وہ کھیت کے آخر تک پہنچتے ہیں تو پیچھے سے کھیتی جو ہے وہ پھر ویسی ہی جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے، فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر آ کر اس کو کاٹنا شروع کرتے ہیں، اور یہی عمل وہ مسلسل دہرا رہے ہیں۔ تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ مجاہدین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بے حد و حساب اجر دیا ہے کہ ان کا نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور وہ دنیا کے اندر جس طریقے سے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے تھے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے جانی اور مالی قربانیاں کرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی سدا بار نعمتیں رکھی ہیں کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخیوں کی جو سزائیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں، اس طرح زمین پہ لٹایا گیا ہے، اور ایک فرشتہ ایک پتھر اٹھاتا ہے، اینٹ اٹھاتا ہے اور اس کے سر میں مارتا ہے، اور اس کا بیجا نکل جاتا ہے، پھر دوسرے کو تیسرے کو، اس طرح لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور جب وہ آخر والے تک پہنچتا ہے تو پیچھے والے پھر درست ہو جاتے ہیں، پھر ان کو مارنا شروع کرتا ہے۔ تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں کے اوقات میں سوئے رہتے تھے اور غفلت کرتے تھے نمازوں سے، اس لیے ان کی یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیے تھے، ان میں سب سے عظیم تحفہ 5 وقت کی نماز بھی ہے۔ تو اس نماز سے روح گردانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، جس کی سزا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو گھاس کھا رہے ہیں، انسان ہیں اور گھاس کھا رہے ہیں، اور ایک جہنم کے اندر ایک درخت ہے، اس درخت کو اور گرم گرم پتھروں کو جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اللہ کی راہ میں مال صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے، اور بالخصوص جو فرض زکوٰۃ تھی وہ ادا نہیں کرتے تھے، تو یہ ان کی سزا ہے۔ آپ نے ایک احمق شخص کو دیکھا کہ جو لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ باندھ کر اٹھا رہا ہے، اب وہ اس گٹھے کو اٹھا نہیں پاتا تو وہ اس کے اندر اور لکڑیاں ڈال رہا ہے، اور پھر اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جب نہیں اٹھا سکتا تو پھر اس کے اندر اور لکڑیاں ڈال رہا۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو جبریل نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر امانتوں کا کچھ بار ہے، اور یہ ان امانتوں کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ان کے اندر بھی بددیانتی اور خیانتیں کر رہا ہے، لیکن مزید امانتوں کا بار اپنے کندھوں پہ لاد رہا ہے۔ میں حدیث مبارکہ پڑھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ آج کے دور کے جو حکمران ہیں، جو اقتدار اور اختیار کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کرسیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور پھر جو امانتیں قوم کی اور ملک کی اور اللہ اور رسول کی ان کے حوالے کی جاتی ہیں، ان کے اندر بددیانتیاں اور خیانتیں کرتے ہیں، اور پھر جب موقع آتا تو پھر دوڑ دوڑ کر ان امانتوں کا بار اٹھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتے بلکہ بددیانتیاں اور خیانتیں کرتے ہیں۔ تو یہ منظر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ایسے لوگوں کا دکھایا گیا۔ اس طرح کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ آگ کی کینچیاں ہیں، اور ان سے اپنے اونٹوں کو اور زبانوں کو کاٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو جبریل نے بتایا ہے کہ یہ غیر ذمہ دار قسم کے واعظین اور مقررین ہیں، گویا کہ یہ وہ علماء اور خطباء ہیں جو دوسروں کو جو ہے وہ بلائی اور نیکی اور خیر کی طرف بلاتے تھے، لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے اندر قول و فعل کا جو تضاد تھا، اس کی وجہ سے آج یہ اپنے اونٹ اور زبانیں جو ہے وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک چٹان ہے، پتھر ہے، اور اس سے ایک چھوٹا سا شگاف ہے، اور اس کے اندر سے ایک بہت بڑا بیل جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، اور نکلنے کے بعد پھر اس کے اندر سوراخ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے اندر گھس نہیں سکتا، اس لیے کہ بیل بہت بڑا ہے اور چھوٹا سا شگاف ہے۔ اب آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی زبان سے ایک بات نکال دی، اور وہ بات غلط تھی، کسی پہ تہمت تھی، کوئی افواہ تھی، کوئی فتنے کی بات تھی، کوئی جھوٹ تھا، تو اس کی زبان سے وہ بات نکلنے سے ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو گیا۔ اب جو اس فتنے کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں کر سکتا، اس سے ہمیں کتنی بڑی مطلب یہ ہے کہ عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ کبھی بغیر سوچے سمجھے کوئی بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پھیلاتا پھرے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنی سنائی بات آگے دوسروں کے کہنے کے بعد پچھتاتے ہیں کہ جی وہ بات تو غلط تھی،
ہم نے اس کی کوئی تحقیق اور تفتیش نہیں کی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے وہ افواہوں کو پھیلا دیتے ہیں، بعض کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور اس سے اتنا بڑا فتنہ برپا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بعض اوقات قتل و غارت گری ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ دکھایا گیا کہ یہ منہ دیکھیں بالکل چھوٹا سا ہے، وہ جو چھوٹا سا شگاف دکھایا گیا ہے، اس کے اندر سے زبان آدمی کھولتا ہے، ایک بات کر لیتا ہے، لیکن اس سے کتنے فتنے برپا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ زبان کی حفاظت کا ویسے بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے کتنے بڑے فتنے رونما ہوتے ہیں، جس کی کتنی سنگین سزا انسان کو آخرت میں جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا کہ کچھ خواتین ہیں، عورتیں ہیں جو چھاتیوں کے بل جو ہے ان کو لٹکایا گیا ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا یہ گیا کہ یہ وہ خواتین ہیں جو شادی شدہ تھیں، لیکن انہوں نے حرام کے بچے جنے اور ان کو اپنے شوہروں کے سر موڑ دیا، اور وہ ان کے اندر ان کی جو ہے وہ جائیداد اور وراثت کے اندر حصہ دار بنے، جبکہ یہ ان کے بچے نہیں تھے بلکہ انہوں نے زنا کیا اور اس سے جو ہے وہ ان کے ہاں جو ہے ولادت ہوئی۔ تو یہ ان کی سزا ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تو جبریل سے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگوں کو تانے دینے والے لوگ تھے۔ ہم اس سے پہلے کئی دروس کے اندر یہ بات سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو تانا دینے سے سختی سے منع فرمایا اور جو ہے اس کو حرام قرار دیا ہے، کسی کو عیب لگانا، کسی کو تانا دینا۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آگ کھا رہے ہیں اور ان کے اونٹ جو ہیں وہ اونٹوں کی طرح بڑے بڑے جو ہے وہ اونٹیں ان کے لٹک رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے ناجائز طریقوں سے، اور قرآن مجید اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کس قدر جو ہے وہ خوفناک مناظر ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جن کا مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ اس قدر بڑے ہوئے ہیں جیسے وہ بڑے بڑے تاندور، بلکہ بڑے بڑے گار ہوتے ہیں، اس طرح گوروندے ہیں بڑے بڑے ان کے پیٹ۔ اور بعض روایات سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کسی موقع پہ ایسے لوگ بھی دکھائے گئے کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے اور ان کے پیٹوں کے اندر جو وہ باہر سے سانپ اور بچھو جو ہے وہ نظر آ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔ سود بہت بڑی لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ اللہ نے اس شخص کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اتنی شدید وعید کسی اور جرم کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سود کھانا کھلانا نہیں چھوڑتے ہیں، اللہ اور رسول کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا اس صورت میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ ایک اور منظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کے پاس بڑے اچھے خوشبودار نفیس کھانے پکے ہوئے پڑے ہیں، لیکن ان کھانوں کو چھوڑ کر وہ غلیظ قسم کے گلے سڑے کھانے جو ہے پاس پڑے میں بدبو آ رہی ہے اور وہ اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ نکاح کے ذریعے سے حلال عطا فرمایا تھا، وہ اس حلال کو چھوڑ کر حرام خوریاں کرتے تھے اور بدکاریاں کرتے تھے، زنا کرتے تھے۔ یہ اس کی سزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو مل رہی ہے۔ تو یہ مشاہدات تھے جن کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جن کے اندر بڑی ہی عبرت ہے ہمارے لیے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم جہنم کی سزا اور اس بدترین انجام سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا جو ہے وہ مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے جنت کو اور اس کی نعمتوں کو اور اس جنت کے بالا خانوں کو اور اس کی دیگر چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد جہنم کا آپ کو مشاہدہ کروایا گیا کہ آپ نے خود اس خواہش کا اظہار کیا۔ تو جب آپ نے جہنم کو دیکھا تو اس کے اندر فرشتے تھے بہت ہی ترش مزاج قسم کے اور تندخو قسم کے، اور جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو بہت جو ہے وہ شدید ہیں، اور جو ہے وہ ان کی شکلیں بھی اس قدر ہیں کہ دیکھتے ہی گویا کہ انسان کی جو ہے وہ جان نکل جائے، پھر وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ ان کو رحم نہیں آتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کا جو ہے وہ مشاہدہ کروایا، اور جہنم کے اندر جو ہولناک قسم کی جو ہے وہ سزائیں انسانوں کو ملنے والی ہیں ان کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات اور جو تحفے دیے گئے اس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، جو 50 تھی، اور آپ کی بار بار درخواست پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی نمازوں کو معاف کر کے
5 نمازیں اس امت پہ جو ہے وہ فرض فرمائیں۔ جتنی عبادات ہیں، جتنے فرائض ہیں، جتنے احکامات ہیں، سب کے سب جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حکم دیا۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی فرضیت کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر، جیسے کوئی اگر بڑا آدمی کسی سے جو ہے وہ خصوصی ملاقات کرتا ہے تو کوئی خاص تحفہ جو ہے وہ اسے دیتا ہے، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی امت کے لیے یہ تحفہ دیا، جس کے ذریعے سے بندہ روزانہ 5 وقت اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے، اپنے آقا اور اپنے مالک سے جو ہے وہ ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی اس موقع پر دی گئیں، جن کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے آخر تک ان 2 آیات کو ہمیں چاہیے کہ یاد کریں، زبانی ہمیشہ ان کو پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھیں، اور ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ دعا کریں کہ ان کے ذریعے سے دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور جبریل علیہ السلام کو اوپر سے ایک آواز آئی تو آپ نے نگاہ آسمانوں کی طرف اٹھائی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک فرشتہ ہے جو آسمانوں سے نیچے کی طرف اترا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ یہ فرشتہ آسمانوں سے نیچے کی طرف اترا ہے، اور یہ آپ کے لیے 2 نور لے کر آیا ہے، ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ جو بندہ ان کے ذریعے سے اللہ سے کوئی سوال کرے گا، کچھ مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے، اور دوسری روایت ہے کہ جو بندہ ان کو پڑھے گا وہ اس کو ہر چیز کے لیے، اس کی ہر ضرورت کے لیے، اس کے ہر مصلحت کے لیے یہ آیات اس کو کفایت کریں گی، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر امت کے لیے تحفے عطا فرمائے گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس لوٹے، واپس بیت المقدس آپ پہنچے تو انبیاء علیہ السلام آپ کے منتظر تھے، آپ نے پھر ان کو نماز پڑھائی اور ان کی امامت کی، اور وہاں سے پھر براق پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس جو ہے وہ مکہ لوٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں بھی سفر کے دوران مختلف جو ہے قدرت نے اپنی نشانیاں جو ہے وہ دکھائیں۔ جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑھائیں، ان کے بارے میں بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی نماز عشاء کی نماز تھی اور دوسری نماز فجر کی نماز تھی۔ اب یہ رات کے حصے میں کیسے یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہو گئے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسانی عقل ان چیزوں کی کوئی توجیہ جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتی۔ ہمارا اس بات پہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی قدرت کاملہ رکھتا ہے کہ وہ جس طرح سے بھی چاہے چند لمحات کے اندر بڑے بڑے واقعات جو ہے وہ رونما ہو سکتے ہیں۔ وقت ٹھہر گیا ہو، رات کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو ہے وقت رک گیا ہو، کیا ہوا وہ کیسے یہ واقعہ ہوا ہو، لیکن ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر جسمانی حالت میں کروایا اور اپنی قدرت کی نشانیاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ لوٹے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اس واقعہ کو اپنی چچا بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ذکر کیا۔ تو انہوں نے صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے آپ کا دامن پکڑ لیا اور آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس واقعے کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مشرکین جو ہے اس کا مذاق اڑائیں گے، ظاہر ہے اس کو وہ عقل کی کسوٹی پہ جب پرکھیں گے تو کہاں اس بات کو تسلیم کریں گے، تو آگے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اور استہزاء کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن پکڑ کر آپ سے التجا کی کہ آپ لوگوں سے اس واقعے سے ذکر نہ کرنا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا، آپ کیسے اس کو چھپاتے۔ آپ حرم شریف میں پہنچے اور لوگوں سے اپنے پورے اس واقعے کی تفصیلات جو ہے وہ بیان کر دی، لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان کر دیا۔ جب مشرکین کو اس کا پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے اور کفار کے اس سرگناہ کے سامنے یہ بات بیان کی تو اس نے خوب تالیاں پیٹی اور جو ہے وہ ہنس پڑا، مذاق اڑانے لگا اور بدبخت کہنے لگا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اس شخص کا جو ہے وہ دماغ کل بسا ہے، یہ شخص کے ہوش ٹھکانے میں نہیں ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن اب تو اس بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ واقعی اس شخص کا جو ہے وہ دماغ کام نہیں کر رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اس نے ایسی باتیں کہی تو اس کے بعد اس کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے معتمد ساتھی تھے، تو اس نے سمجھا کہ اب مجھے بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا ہے،
تو اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش شروع کی، اور بھی لوگ ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ مجمع لگ جاتا ہے، تو اکٹھے ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ ابھی ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، تو ان لوگوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے ساتھی جو ہیں وہ تو آج ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں وہ ایسا فرما رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب یہ دیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ سچ اور حق ہے، اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر فرشتہ وہاں سے روزانہ نیچے آ سکتا ہے تو یہ ایک دن اوپر چلے گئے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت میں تصدیق فرمائی تو آپ نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ ہوتا ہے معاملہ، لوگوں نے گھیر لیا اور آپ سے بہت سارے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ جب آپ سے بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جو سوال وہ کرتے تھے، اس کے عمود کیسے ہیں، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کا رخ کس طرف ہے، اس کا لمبائی کیسی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، جو بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے تھا سارا منظر، اور وہ پورا جو ہے وہ حقیقت ان کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد کچھ لوگوں نے تو اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ حق اور سچ ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں ضد اور ہٹ درمی اور عناد اور بغض تھا، وہ بہرحال یہ ہے کہ اس واقعے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کے سامنے جو اس سفر کے ثبوت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے یہ پیش کیے کہ آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ راستے میں ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا، جس تجارتی قافلے کو میں نے خود دیکھا، اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ میں نے اس اونٹ کا ان کو پتہ بتایا تھا۔ جب وہ تجارتی قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے اس قافلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے تصدیق کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس اونٹ کا پتہ بتایا تھا اور ہمیں وہ اونٹ مل گیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ ایک قافلے کے پاس رک کر ہم نے پانی پیا تھا، اور وہاں میں نے اپنی کوئی نشانی چھوڑ دی تھی، اور واقعی انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہاں سے پانی پیا تھا ان لوگوں نے، اور انہوں نے اپنی نشانی اور علامت جو ہے وہ وہاں پہ یہ فلاں چیز جو ہے وہ چھوڑی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب ان کے جو ہے وہ دلوں کے اندر کجی اور ٹیڑھ پیدا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے دل کج کر دیے۔ جب انسان ضد اور ہٹ درمی اور حق سے بغض اور عناد کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اہل مکہ میں سے جن لوگوں کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھی، انہوں نے تو بہرحال اس واقعے کی حقیقت کو، حقانیت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اہل ایمان کے جو ہے وہ ایمان کو مزید اس واقعے سے الحمدللہ تقویت ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین مزید جو ہے وہ کامل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ پیش آیا، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، نبوت کے 12ویں سال یہ واقعہ پیش آیا، لیکن کیا اس واقعے کی روشنی میں ہم اس رات یا اس دن کوئی خاص عبادت کا اہتمام کریں؟ کوئی ایسی چیز قرآن و سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے، صحابہ کے عمل سے ثابت ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ جیسا ہمارے ہاں جشن میلاد النبی منایا جاتا ہے، اسی طریقے سے جشن معراج النبی بھی منایا جاتا ہے، اور 27ویں رجب کو جو ہے وہ یہ دن منایا جاتا ہے، اور رات کو جو ہے وہ خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اگر اپنے ملک میں آپ اس منظر کو دیکھیں تو وہی جو جشن عید میلاد النبی کا منظر ہوتا ہے، وہی جشن معراج کا منظر بھی ہوتا ہے، اور پھر خصوصی طور پر خاص عبادات کا، نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور 27 رجب کو پھر دوسرے دن جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، نماز، روزہ، ہر چیز جو ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، عبادت وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین میں کوئی نئی چیز داخل کر دی جس کی اجازت ہم نے نہیں دی، جس کا ثبوت ہم سے نہیں ملتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو رد، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ معراج کے بعد، جو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا
قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے، احادیث کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 11-12 سال دنیا کے اندر آپ رہے، آپ نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا کہ آج وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ مجھے معراج پہ لے گیا تھا۔ اگر اس بات کا کوئی ثبوت ہے تو وہ حدیث کی کتابوں کے اندر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات صحابہ کرام نے جو ہمارے لیے جو نوٹ کر لی ہے اور اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کیسے فرماتے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے، آپ پیتے کیسے تھے، آپ لیٹتے کیسے تھے، آپ رفع حاجت کے لیے کیسے جاتے، ایک ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے ہمارے لیے محفوظ کر دیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کوئی خاص عبادت کی ہوتی، کسی عبادت کا اہتمام کیا ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام اسے ہمارے لیے محفوظ کر لیتے، ہم فخر سے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے اور اجر و ثواب حاصل کرتے۔ لیکن جیسا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو عبادت آپ نے نہیں کی، صحابہ کرام اور خلفائے راشدین نے نہیں کی، اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے اس عبادت کا طریقہ گھڑ کر اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادات کو قبول نہیں فرماتا، اس عبادت کو اللہ اس کے منہ پہ دے مارے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس معراج کے حوالے سے کوئی جشن منانا، کوئی خوشی منانا یا کوئی خاص عبادت کا اہتمام کرنا، اس کا شریعت اسلامی کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور جہاں تک جشن کا تعلق ہے تو شاید اسلامی لغت کے اندر آپ کو جشن کا کوئی لفظی سرے سے نہ مل سکے، یہ کہ اسلام کے اندر کوئی جشن نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض مواقع ایسے آئے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر جشن منایا جا سکتا تھا تو اس موقع مثلا فتح مکہ کا دن جو ہے وہ میرے خیال میں سب سے بڑا جشن کا دن ہونا چاہیے تھا۔ غزوہ تبوک سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ واپس لوٹے تو بہت بڑا جشن مدینہ کے اندر لوگوں کو منانا چاہیے تھا۔ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو بڑا جشن منانا چاہیے تھا، لیکن جشن تو بہت دور کی بات ہے۔ وہاں تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما دے۔ مکہ فتح ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اونٹنی کے اوپر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ سے استغفار پڑھتے ہوئے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا تھا بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ جو جشن منانے کے معاملات ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ بدعات اور خرافات ہیں جو لوگوں نے جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل کر لی ہیں۔ اسلام جیسے نفیس دین کے اندر ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے داموں کے ساتھ یہ عمل کیے جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جشن میلاد النبی ہو یا جشن معراج النبی ہو یا عرس اور میلے ہوں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جو تحفہ دیا گیا نمازوں کا، ان نمازوں کی اس قدر بے حرمتی ہوتی ہے۔ کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے ایک جگہ عرس پہ گیا ہوا تھا تو وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، لیکن حضرت صاحب جو ہے وہ تقریریں کیے جا رہے ہیں اور 2:45 بج گئے اور ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہو رہی ہے۔ پھر لوگوں نے اعتراضات کیے اس پہ، لیکن تقریریں پھر بھی جاری رہیں اور کچھ لوگوں نے الگ سے جو ہے وہ نمازیں پڑھ لی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ سارے لوگ نماز پڑھنے والے نہیں تھے؟ تو کہنے لگے یار عرس پہ جانے والے سارے لوگ نمازی ہوتے ہیں؟ وہ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے مطلب کے لیے، کوئی کسی مقصد کے لیے وہاں جاتا ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے جاتا ہے۔ تو جو لوگ نماز پڑھنے والے تھے انہوں نے نمازیں پڑھی اور نمازوں کے دوران بھی تقریریں چلتی رہیں۔ معلوم نہیں ان تقریریں کرنے والوں نے وہ 3 بجے پڑھی ہوگی یا کتنے بجے پڑھی ہوگی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا، میں خود ان چیزوں کا عینی شاہد ہوں کہ ایسے مواقع پہ جو ہے ہم نے 2:45 بجے جو ہے وہ جمعہ کی نماز ادا کی ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگ، جس نماز کا وقت 1 بجے ہو تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے اس نماز کو جو ہے وہ وقت ٹال کر جو ہے وہ ادا کیا جائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر نماز کو وقت پر پڑھنے کی جو ہے وہ تاکید کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی انسان کی آخری وصیت کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور وہ وصیت بھی پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وصیت ہو۔ آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، صحابہ کان لگا کر سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ آخری وقت ہے، یقیناً کوئی قیمتی بات ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، 2 چیزوں کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، نماز اور وہ جو تمہارے زیر دست ہے۔ دیکھیے ایک طرف اللہ کے حق بندگی اور غلامی نماز کا ذکر ہو رہا ہے کہ آخری پیغام آپ نے امت کے لیے یہ دیا کہ اللہ کے اس حق کو ضائع نہ کرنا، نماز کو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو تمہارے زیر دست ہیں، جو تمہاری خواتین ہیں، جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں، جو تمہارے نوکر اور تمہارے زیر دست ہیں، غریب مسکین فقیر لوگ، ان کے حقوق ضائع نہ کر۔
اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کا احساس تھا اور کمزور لوگوں کا احساس تھا کہ آپ نے آخری وصیت بھی یہی فرمائی اور معراج کا تحفہ بھی یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر وہ تحفہ دیا گیا نماز کا کہ 5 وقت کی نماز کے ذریعے سے ایک بندہ مومن جو ہے وہ معراج پہ پہنچ سکتا ہے۔ کون سی معراج؟ انسانیت کے لیے، ایک انسان کے لیے جو سب سے بلند مرتبہ ہو سکتا ہے، اس مرتبے کو اگر کوئی انسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز کے ذریعے سے حاصل کرے گا۔ جیسا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت کیا کرتے تھے رات کے وقت، آپ کو پانی دیا کرتے تھے وضو کے لیے، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کی معیت، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ نصیب کرے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری جو خواہش ہے وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کرو، جو تم خوب سجدے کیا کرو۔ یعنی صرف فرض نمازیں ادا کرنا مقصد نہیں تھا، فرض نمازوں کے علاوہ بھی نوافل کا اہتمام کرو، زیادہ سے زیادہ رکوع اور سجود کر کے اپنے رب کو راضی کرو۔ میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعا کروں گا، تجھے میری قربت حاصل ہوگی جنت میں اس عمل کے ذریعے سے۔ تو یہ نماز ہے جو بندہ مومن کی معراج ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس واقعے سے ہمیں جو درس ملتا ہے، جو عبرت ہمیں حاصل ہوتی ہے، جو نصیحت ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کا اتباع کریں، شرک اور بدعات اور خرافات سے نجات حاصل کریں، 5 وقت پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں، اور زنا، شراب، غیبت اور چغلی، طعنے دینا، حرام خوری، جھوٹ، قول و فعل کا تضاد، سود خوری، بخل اور کنجوسی، بددیانتی، فتنوں اور فساد جیسے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ قیل ومن یابا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو انکار کرنے والا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، اور اپنی بندگی اور غلامی اور اطاعت و فرمانبرداری میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد